ماضی قریب میں مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ تو بہت سے علماء تشریف فرما ہے، ان میں سے کئی علماء 2016 میں جو پی ایل پی کی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں موجود تھے، پھر 2019 میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جے یو آئی کی، اس میں بھی موجود تھے۔ اس کے بعد یہاں پر اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا وجود آیا، ہمارے سے وجود میں آئی پی ڈی ایم۔ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اسی حکومت نے جو 2016 میں تھی یا 2019 میں تھی، اس نے اس ایکٹیویٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ انڈور ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ چند بار پہلے بھی کوشش کی گئی تھی، اسلام آباد کے ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، اس پر لوگ دور دور سے آئے، اس کو نہیں ہونے دیا گیا، اس کو روک دیا گیا، اور اب آج ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے لطیف آفریدی صاحب، تو انہوں نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، تو اس میں انہوں نے وکلا اور سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی بلایا، تو ان دنوں میں مجھ پر پابندی تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ میں نے وہاں پر ظاہری بات ہے یہی کہا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینسرشپ نہیں ہے، تو میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی تصویر ہوں، تو اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے۔ تو آج اس وقت تو صرف میں ایک آدمی تھا، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے 6-7 جو صحافی ہیں، 6-7 اینکر جن کا تعلق مختلف ٹی وی چینل کے ساتھ ہے، وہ آف ایئر ہے۔ اس وقت تو شاید میرے لیے بہت سے لوگ بولتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ کاشر عباسی صاحب کے گھر پہ گئے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کچھ صحافیوں پر حملے ہوئے اور کچھ صحافی جو ہیں ان پر مقدمات درج ہوئے، تو میں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کر میں سب کے گھر گیا، اور جن کے گھر گیا ان میں سے شاید یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں محمود رفیع صاحب کہ ہم عمران خان کے دور میں یہ کہتے تھے کہ صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، آئین پاکستان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور آج بھی یہی کہتے ہیں۔ ہمارا موقف نہیں بدلا، حکومت بدل گئی ہے، حالات نہیں بدلے، ہمارا موقف بھی نہیں بدلا۔ آپ بھی اس وقت یہی کہہ رہے تھے، آپ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا میرا بھائی ہے اس پر بات ہو کر اس سے کہا کہ دیکھیں عمران خان کے دور میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی، لیکن اس نے نہیں روکی، بات آپ کی درست ہے، انہوں نے نہیں روکی، لیکن ان کے دور میں بھی میڈیا پر پابندیاں لگتی تھی، پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ جو ہمارا موقف اس وقت تھا 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں، ہمارا موقف آج بھی وہی ہے 2025 میں۔ اچھی بات ہے کہ آپ کا موقف بھی بدل گیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اور اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا موقف بدلا ہے۔ ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کے دور میں صحافیوں پر پابندیاں لگتی تھیں، آپ خاموش رہتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھی، آپ خاموش رہتے تھے۔ اب آپ بول رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی قائد اعظم کی، یہ بات سب سے اہم ہے۔ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ صرف ایک وکیل نہیں تھے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، باقاعدہ اس پر ایک نہیں 2 کتابیں موجود ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج، وہ جج بھی رہے، انہوں نے بطور جج بھی کام کیا، اور جو بطور جج ان کے فیصلے ہیں وہ اویلیبل ہے، کتابی صورت میں موجود ہے۔ تو وہ وکیل بھی تھے، جج بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور بطور پارلیمنٹرین ان کی جو تقریریں ہیں لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیا میں، ان تقریروں پر مشتمل ایک کتاب بھی موجود ہے
जिन्ना एज अ पार्लियामेंटेरियन। जितनी भी बातें अभी महमूद खान नकवी साहब ने और जुवैद हाशमी साहब ने की हैं, ये बातें सही हैं या गलत? जाहिर बात है हुकूमत कहेगी गलत बातें हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 किताबें निकाल लें आप, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एज अ जज, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एज अ पार्लियामेंटेरियन, दोनों किताबें सामने रखें और फिर यहाँ पर जो बातें हो रही है उनको सामने रखें और आप फैसला कर लेंगे कौन सही है कौन गलत है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्लियामेंट में रोलेट एक्ट की जब मुखालफत की तो उन्होंने कहा था कि बगैर ट्रायल और बगैर मुकदमे के किसी भी शख्स को 1 मिनट के लिए भी गिरफ्तार करना या जेल में रखना जो है वो उसको गलत समझते हैं। इट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये कानून की खिलाफवर्जी है। 1 मिनट के लिए भी आप किसी ऐसे शख्स को जेल में नहीं रख सकते, पुलिस की कस्टडी में नहीं रख सकते जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है या उसका ट्रायल नहीं हो रहा। जुडिशियल ट्रायल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। अब आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो हमारी अदालतें हैं उनके पास ऐसे कई मुकदमात हैं कि जिसमें जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसके खिलाफ मुकदमा ही नहीं है या उसको लापता किया हुआ है। बंदा गिरफ्तार पहले होता है, उसके खिलाफ मुकदमा बाद में कायम होता है। तो वही कायद आजम जो है उन्होंने जो प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया था उसके खिलाफ भी तकरीर की। न सिर्फ ये किया बल्कि 124A सेडिशन बगावत, इसके तहत कुछ साथी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किए अंग्रेज सरकार ने, वो उनके वकील बन गए और उनकी वकालत की। अब वही जो 124A है उसके तहत आज के पाकिस्तान में भी अभी तक मुकदमे दर्ज हो। तो ये मैंने बात इसलिए कर रहा हूँ कि हाशमी साहब ने कायद आजम की बात की, तो जो कुछ भी हम आज यहाँ पे गुजारिशात कर रहे हैं या जो बात मैं करने के लिए आया हूँ वो वही बातें हैं जो हमने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीरों में पढ़ी है, उनके बयानात में सुनी है और उनकी स्ट्रगल से हमने सीखा है। कोई भी बात जो है वो 1973 के आइन के खिलाफ नहीं। बात यहाँ पे ये हो रही है कि हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो जब 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बी का कानून मंजूर किया और कहा जी कि हम फेक न्यूज के खिलाफ एक कानून ला रहे हैं, तो हमने उसको कहा कि आप फेक न्यूज के खिलाफ नहीं है, आप दरअसल मीडिया की आवाज दबाना चाहते हैं। तो उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई और फिर बाद में वो कानून बी का 2016 मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और उनको गिरफ्तार किया गया और फिर मुस्लिम लीग नून उसकी मुखालफत कर रही। फिर 2021 में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, तो पार्लियामेंट से वो कानून मंजूर नहीं हो सका या उसमें तरमीम नहीं हो सकी। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पी का अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जो है उसको एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इन्फोर्स किया गया। हमने उसकी मुखालफत की, अदालत में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसके खिलाफ स्टे लिया। मैं आपको ये बातें इसलिए याद दिला रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरी भी लग रही हो, हमारा मौक़िफ़ नहीं बदला। 2016 में भी पीका के खिलाफ थे, 2021 में जब पीडीआई की हुकूमत की असद कैसर साहब, हम उस वक्त के खिलाफ थे। आज स्पीकर को भी समझी थे, हम प्रेस गैलरी से वॉकआउट करते थे, कोई हमारे पास नहीं आता था कि यार वो आपने वॉकआउट क्यों किया है, आए आप वापस आ गए, कोई नहीं आता था हमारे पास। अब जब 2025 में इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसी फीका कानून को मजीद सख्त करके एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया और कोई इस पर डिबेट नहीं कराई, तो हमने इनको याद दिलाया कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, जब 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने एक कानून जो है इसको ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया, तो हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया, हमने कैंप लगाया। आप वहां पर आए, बिलावल साहब आपके साथ थे, मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ थे, आप जूते उतार के हमारे साथ उस प्रोटेस्ट में बैठ के जमीन पर और आपने हमारे साथ इज़हारे यकजहती किया। अब आप वही जो पीका कानून है उसको मजीद सख्त करके पार्लियामेंट
میں بغیر ڈبیٹ کے اس کو آپ انفورس کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. کسی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. تو اس لیے آج اگر آپ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان کا تحفظ ہونا چاہیے تو ہم آپ کے اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو فیکا ایکٹ 2025 ہے یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت پاکستان میں فریڈم آف پریس، آزادی اظہار پر جو پابندیوں کی صورتحال ہے وہ کتنی خراب ہے حکومت نہیں مانتی. تو آج کل حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو امریکہ والے جو کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں، یہ جو برطانیہ والے کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں، جو یورپ والے کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں. تو پیرس میں، فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے، وہاں پر ایک تنظیم ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، وہ ہر سال ایک ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جاری کرتے ہیں. اور وہ جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں رینکنگ ہوتی ہے پریس فریڈم. تو پچھلے سال 2024 میں ان کی رینکنگ آئی تو پاکستان کا نمبر تھا 152، 152. ابھی 2025 میں جو ان کی رینکنگ آئی ہے تو پاکستان 6 پوائنٹ گرا ہے، 158 نمبر پہ چلا ہے. یہ بہت ریئر ہوتا ہے، یہ جو فلکچویشن ہوتی ہے نا پریس فریڈم انڈیکس میں، 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ زیادہ سے زیادہ 3 پوائنٹ ہو جاتی ہے. پاکستان اکٹھا 6 پوائنٹ نیچے گیا. اور اس کے ریپرکشنس بھی ہیں. یورپی یونین جو ہے اس نے جو آپ کو جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس کے لیے جو آپ کو کچھ انہوں نے فیسلٹیز دی ہوئی ہے، آپ پر انہوں نے امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ کم کی ہوئی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے پریس فریڈم کا تحفظ کرنا ہے. تو یہ جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 6 درجے نیچے گرا ہے، یہ دراصل پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے یہ اس کو خطرہ پیدا ہوتا ہے. اور صورتحال یہ ہے یہاں پہ بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے اور سندھ کے دوست بھی موجود ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ آپ ٹی وی کی اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر میں رپورٹ کروں گا جہاں پہ بہت سے رپورٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ رپورٹ بھی کریں گے تو وہ نشر نہیں ہوگی. تو یہ پریس فریڈم کا حال ہے. تو